من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، حق بات کے منکر ہیں، اس حقیقت کو سن کر بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ و افترا ہے، جس کو اس شخص نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ بس یہ لوگ انتہائی جھوٹ اور زیادتی پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اگلوں کی نقل کی ہوئی کہانیاں ہیں جن کو یہ شخص لکھواتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں اور یاد کر لیتا ہے۔ یہ سورہ فرقان کی 4 اور 5 نمبر کی آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم پر کفار اور مشرکین اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے جوابات یہاں سے دیے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ سب سے پہلی بات جو اعتراض جو کرتے تھے وہ اس کلام پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا نازل کردہ کلام نہیں ہے، بلکہ اس کو انہوں نے اپنے آپ اپنے خود اسے جو ہے گھڑ لیا ہے اور بنا لیا ہے۔ چونکہ آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ لوگوں سے سن لیتے ہیں جو یہود و نصارہ ہے، وہ لوگ بڑے علم والے لوگ ہیں اور وہ سب جانتے ہیں پچھلی باتوں کو، اس لیے ان سے سنتے ہیں اور سن کر اپنے صحابہ سے اس کو لکھا لیتے ہیں اور لکھا کر صبح و شام پڑھ کر اس کو یاد کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نعوذ باللہ، یہ وہ لوگوں کا قول تھا کہ یہ کہتے تھے اس تعلق سے، اور بحیرہ راہب کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ یہ جو ایک عیسائی راہب تھا وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھاتا ہے اور پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے اور پھر آپ وہی سن کر اس کو لکھوا لیتے ہیں۔ بحیرہ راہب کی طرف وہ لوگ اشارہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ دیکھو لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ سورہ نحل پارہ 14 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ جو ہے اعجمی ہے، وہ اعجمی زبان جانتا ہے اور وہ عربی تو نہیں ہے، اور یہ کلام تو یعنی انتہائی فصیح عربی زبان میں ہے، یعنی واضح عربی زبان میں ہے۔ تو پھر کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہیں کہ عربی زبان کا یہ کلام یہ کیسے کہہ رہے ہیں اعجمی سے بات کرنے کے بعد؟ تو اس کی نفی کر دی گئی اور جو ہے کئی ایک دلائل اس میں دیے گئے اور پھر اس بات کو بتایا گیا وَقُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے یہ کتاب کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ڈھکی چیزوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، منزل من اللہ نہیں ہے، تو پھر ان سے کہو کہ یہ کلام کا نازل کرنے والی ذات پاک وہ ہے اللہ جس نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کو جو ہے بڑے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کو جو ہے جو نازل کرنے والی ذات ہے وہ زمین و آسمان کے سارے رازوں سے واقف ہے اور باخبر ہے۔ اور اس کے تعلق سے یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم کو اس میں شک ہو تو پھر کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے کہ ایک معجزہ ہے، اور یہ انہیں جیتا جاگتا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دوسرے انبیاء کرام کے معجزات ان کی زندگیوں کی حد تک ہی رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شکل میں جو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تو یہ معجزے کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ إِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ پہلے پارے ہی میں سورہ بقرہ میں یہ چیلنج دیا گیا کہ یہ جو ہے اگر تم کو اس میں شک و شبہ ہو کسی قسم کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر نازل کیا ہے، تو پھر تم بھی انسان ہو انہی جیسے، تم بھی بنا لاؤ ایسا ہی کلام
اور تم بھی اپنے ساتھ ان تمام لوگوں کو جوڑ لو جو تمہارے شریک کار ہیں، جو تمہاری مددگار ہیں۔ اور اس میں تو 114 صورتیں ہیں، تمہیں 114 صورتیں بنانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ صرف ایک صورت بنا کر لا لو، جو سب سے چھوٹی صورت ہو، کم از کم اس کے وزن کی صورت تو بنا کر لا لو۔ تم سب لوگ مل کر بنا لو۔ یہ تو امی ہیں، یہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ بنا رہے ہیں۔ جب یہ بنا سکتے ہیں تو تم لوگ تو بڑے دعوے کرتے ہو، بڑے ادب کے دعوے کرتے ہو، بڑے فصیح و بلیغ کلام کرتے ہو۔ تم لوگ سب مل کر بنا لو سوائے اللہ کے۔ اللہ کو چھوڑو اور تم اپنے تمام لوگوں کو لے لو اور اس میں سے کم از کم ایک صورت بنا کر لا لو۔ یہ چیلنج کب دیا گیا تھا؟ نزول قرآن کے دوران دیا گیا تھا، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، اور پھر 1400 سال سے ابھی تک یہ چیلنج برقرار ہے، اوپن ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ چیلنج ویسا ہی رہے گا۔ جو لوگ بھی جو ہے اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، آج بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، ہم آپ کی قرآن کو نہیں مانتے، جیسے غیر مسلمین کہتے ہیں، تو ان سے کہہ دینا ہے کہ تم اگر نہیں مانتے تو پھر اس جیسا کلام بنا کر لا لو۔ تم کو جو ہے چیلنج دیا گیا ہے، یہ کوئی چیلنج اس وقت کا نہیں تھا کہ بس اس حد تک تھا اور ختم کر دیا گیا، کچھ دنوں کے لیے تھا، نہیں، بلکہ یہ چیلنج ابھی بھی برقرار ہے، اور اس کو کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ آج تک اس کلام کے جیسا ایک آیت بھی بنا کر لا سکیں، اس کلام کے ہم وزن، یہ نہیں کہ جو دل میں آیا بک لو، ویسا نہیں، اس کلام کے ہم وزن ایک آیت بھی کوئی بنا کر نہیں لا سکی، جبکہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ کفار اور مشرکین تیار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اس قرآن کی مخالفت میں۔ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، اپنے مالوں کو لگا دیا، اپنی اولاد کو لگا دیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی لگا دیا اور اس کو خرچ کر دیا اس میں۔ دیکھیے کہ جنگ بدر کے موقع پر کیا حال ہوا، کیسے ذلیل و خوار ہوئے اور 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، جبکہ انہوں نے سب کچھ قربان کیا، لیکن جو ہے اس کلام جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ علیم و خبیر کا کلام ہے، کسی اور کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں جو چاشنی ہے اور اس میں جو باتیں جو ذکر و نصیحت کی رکھی گئی ہیں وہ سوائے نفع بخش ہونے کے انسانیت کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، انسانوں کے خالق ہے اور ساری چیزوں کے خالق ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے انسان کے لیے اور کیا چیز بری ہے، اس لیے انہوں نے حلال و حرام اسی میں جو ہے بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے یہ اچھی نہیں ہے۔ اور پھر پچھلی قوموں کے واقعات کے تذکرے جو کیے ہیں، ہزاروں سالوں پرانے واقعات کو من معین بیان کیا گیا ہے، یہ کون بیان کر سکتا ہے بتائیے؟ 4,000 5,000 سال پرانے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کئی ایک معاملات میں تو ان کو جو ہے سارے واقعات کو سنا دیا گیا ان کے سامنے، اور ذکر و نصیحت کے لیے، ان کی عبرت کے لیے بہت سے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو ہے ذکر کیے ہیں۔ اس طریقے سے کئی ایک پیشین گوئیاں اس میں آئی ہیں جو حرف بحرف جو ہے صحیح ثابت ہوتی جا رہی ہیں، روز مرہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ پیشین گوئیاں کون کر سکتے ہیں اللہ کے سوا؟ جو علیم و خبیر ذات ہے، جو دلوں کو جاننے والی ذات ہے، دلوں کے حالوں سے واقف ہے، وہی پیشین گوئی کر سکتی ہے اور وہی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کلام کے شروع میں آپ دیکھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ چیلنج دیا گیا ہے۔ کون سا ایسا کلام ہے دنیا میں جس میں لکھنے کی شروعات میں کوئی یہ کہہ سکے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کلام بالکل صحیح ہے، یہ باطل نہیں ہو سکتا، اس میں جھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے؟ یہ کون کہہ سکتا ہے بتائیے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج دیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں جو بھی باتیں ہیں وہ بالکل صحیح اور درست ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باطل بات نہیں ہے، سب کچھ سچ ہے اور سب کچھ حق ہے اس میں۔ دوسرا کوئی بھی دنیا میں آپ دیکھیے کتنا بڑے سے بڑا آتھر مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے، مشہور و معروف اگر ہے تو کیا لکھتا ہے اپنے پریفیس میں شروع میں؟ یہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب میں جو ہے ان ریفرنسز کے ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ کتابوں کو میں نے اس میں استعمال کیا ہے اور اس کو پڑھ کر میں اس میں سے یہ اقتباسات لیا ہوں، اور اگر اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی رہ جائے تو آپ مجھ کو اطلاع دیں تو میں پھر اگلے ایڈیشن میں اس کو جو ہے کیری کروں گا اور اس کی اصلاح کر لوں گا۔ یہ بڑے انکساری کے ساتھ اس کو لکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا آتھر کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کا جو ہے یعنی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ چیلنج کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتے، اس میں کوئی کجی نہیں نکال سکتے۔ تو یہ سوائے علیم و خبیر کے کلام کی اور کوئی دوسرے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات اللہ تعالیٰ ثابت کر دے رہے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں،
چار جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس کے تعلق سے کہ اگر تم کو جو ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو تم بھی اس آیت کو اس جیسی ایک صورت کو بنا کر لا لو۔ سورہ یونس پارہ 11 میں بھی جو اس کا چیلنج کیا گیا ہے، اور سورہ ہود پارہ 12 میں جو ہے اس طرح کا چیلنج کیا گیا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چیلنج کیا ہے کہ دیکھو تم بھی بنا کر لا لو، ورنہ جو ہے اس بات کو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ علیم و خبیر کا کلام ہے۔ اس کے بعد دوسرا اعتراض، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو جو ہے ماننے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے۔ اس میں آگے آیتیں آ رہی ہیں، وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ کافر کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈراتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یا اس کے پاس آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے لیے شاداب باغ ہوتا جس میں وہ اطمینان کے ساتھ کھاتا پیتا، اور ظالموں نے ایمان لانے والوں سے یہاں تک کہا کہ تم تو ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جو سحر زدہ ہے، یعنی کسی کے جادو کرنے سے اس شخص کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بدبختوں کا خیال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کیا کہہ کر انکار کرتے تھے؟ ان کے حساب سے یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نبی اگر ہے تو وہ کھانا پینے والا نہ ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ بازاروں میں کیسے گھومتا ہے، اس کو کھانے کی کیا حاجت ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تمام چیزوں سے مستغنی کر دینا چاہیے تھا، یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یہ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اس کے جو ہے غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کر دینا چاہیے تھا کہ اس کے لیے کوئی باغات رکھ دیتے اور ان کے لیے کوئی خزانے اللہ تعالیٰ بنا دیتے، تو اس میں سے وہ کھاتے پیتے آرام سے اپنی جگہ بیٹھ کر، بازاروں میں گھوم پھر کر کچھ کام کاج کر کے وہاں سے خرید کر لانا اور پکا کر کھانا۔ یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اور کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ کم از کم ایک فرشتہ ہو جانا چاہیے، اور فرشتہ آ کر ہمیشہ ہر لوگوں کو ڈرائے اور بتائے کہ یہ کلام جو پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، اور یہ نبی جو تمہارے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں نبوت کا، یہ واقعی میں سچے نبی ہے، یہ فرشتہ اگر کہے گا تو ہم مانیں گے۔ تو اس قسم کے الزامات یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے۔ کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، تو کھانا پینا کس کا ہوتا ہے؟ ایک انسان ہی کھاتا پیتا ہے، ایک فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی جو ہے فرشتے ہیں، نبی نور کے ہیں، نبی انسان نہیں ہے، تو ان کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے قرآن میں کئی مقامات پر کہ ہم نے آپ کو بشر بنایا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس بات کی بھی نفی ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اور پھر یہ لوگوں کی جو غلط عقیدوں کی تردید اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم اگر چاہتے تو ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، اور یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ خزانے اور یہ باغات یہ بہت چھوٹی بات ہے، یہ تو ہم نے اپنے نافرمانوں کو بھی دے کر رکھ دیا تھا، اور بڑے بڑے جو نافرمان اللہ تعالیٰ کے جو گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا تھا۔ تو اس کا جو ہے یہ بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ یہ میرے اچھے بندے ہیں تو میں ان کو دوں گا، اور جو ہے جو نافرمان ہیں ان کو نہیں دوں گا۔ نافرمانوں کو زیادہ دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ دنیا میں دیکھیے۔ اور یہ نبوت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی تمہارے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم کہا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نبوت ان کو کیوں دی گئی، یہ سورہ زخرف پارہ 25 میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آخر نبوت دینے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کو یہی مل گئے تھے؟ یہ مکہ اور طائف جو بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں دولت مند، ان کو دیا جانا چاہیے تھا اس میں سے نبوت، کسی ایک کو۔ یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون کہہ دیا اس میں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے ہاتھ میں دے دوں؟ میں نے جو ہے جب ان کو روزی روٹی کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اور تو یہ نبوت والا معاملہ ان کے ہاتھ میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ میں روزی رساں ہوں، میں روزی میں جو ہے تقسیم کرتا ہوں اور لوگوں کو ان کے حساب سے دیتا ہوں۔ میں روزی کو جو ہے کسی کے لیے بڑھا دیتا ہوں، کسی کے لیے کم کر دیتا ہوں، اور ان کے درجات کسی کے لیے بڑھا دیا ہے میں نے اور کم کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے جو ہے سب یا روزی کو تقسیم کیا ہے۔ تو یہ رحمت جو سب سے بڑی رحمت ہے، نعمت ہے یعنی نبوت کی، اس کے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مشورے سے کام کیا جائے، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔
نبوت تو ان کو دی جاتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے نبوت کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں کہ کون اس کے قابل ہے اور کس کے سر پر اس کا جو ہے تاج رکھا جائے، اور وہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نگرانی میں پرورش کرتے ہیں، اور پھر وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہ بڑے بہترین خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، بہترین جو ہے ان کے کردار ہوتے ہیں، اور کئی ایک جو ہے ان کے ساتھ اچھے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کرتے ہیں اور پھر ان سے جو ہے نبوت کا کام لیتے ہیں، نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، معمولی منصب نہیں ہے کہ تم جیسے لوگوں کے مشورے پر میں کام کرنے لگوں، یہ کس کو دینا ہے یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں، بس وہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان کے راہ یاب ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ یعنی ان کو جو چھوڑ دیا گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ان کی پکڑ کیوں نہیں رہی۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی کہ انہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور رحیم ہیں۔ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں لائی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ہو سکتا ہے کہ سدھر جائے، کچھ دیروں کے بعد کچھ دیر ہو جائے تو اصلاح کر لے اپنی، اس لیے موقع پہ موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر پکڑنے بیٹھے تو ایک بھی جاندار اس میں جو ہے نہیں بچ سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ ہدایت سے دور ہو رہے ہیں خود بخود، ان کو اب ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔